ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، آیت اللہ خامنائی کے نمائندے آیت اللہ الہاشم اور صوبہ آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار کوئی شخص زندہ نہ بچا۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ پہاڑی سے ملا۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ صوبہ مشرقی آذربائیجان کے مرکز تبریز واپسی کے دوران پیش آیا۔ ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتاح کے بعد 3 ہیلی کاپٹرز کے قافلے میں واپس تبریز شہر جا رہے تھے۔ 2 ہیلی کاپٹرز نے بحفاظت لینڈنگ کی۔ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ کیسے پیش آیا، وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ ایرانی آئین کے مطابق نائب صدر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ صدر کا انتخاب آئندہ 50 روز میں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی المناک موت پر پاکستان میں سوگ۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگون۔ صدر زرداری کا ایرانی صدر کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ کہا ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اچھی خبر کی امید تھی لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا کہ ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ کی المناک موت سے شدید دھچکا لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاک ایران تعلقات کے لیے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کوششوں کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا غم کی اس گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ کامران چسوری نے کہا کہ پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا صدر ابراہیم رئیسی نے مصیبت زدہ فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کی۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ہم ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پاک ایران تعلقات بہتر بنانے کے لیے ابراہیم رئیسی کی کوششوں کو یاد رکھا جائے گا۔ دنیا بھر سے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت پر تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اظہار افسوس۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی اظہار تعزیت۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا رئیسی بہترین سیاستدان اور اپنی سرزمین سے محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ یورپی یونین کے صدر ترک صدر طیب اردوان اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد نے بھی ایرانی صدر وزیر خارجہ کی وفات پر ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ لبنان کا 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا دکھ کی گھڑی میں ایران کے ساتھ ہیں۔ لغوی شاعر احمد فرحاد ISI کے پاس نہیں، نمائندہ وزارت دفاع کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب۔ جسٹس محسن کیانی نے کہا یعنی معاملہ ISI اور MI کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گیا ہے۔ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ اس کیس میں ایک مثال قائم ہونی ہے۔ اغوا ہونے والے شہری کو قانون نافذ کرنے والے ادارے بازیاب نہیں کرا سکے۔ کیا سیکٹر کمانڈر چاند پر رہتا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک گریڈ 18 کا ملازم ہوگا۔ ان کو ان کی اوقات میں رہنے دیں، مت ان کے تابع ہوں۔ ملک ان کے بغیر بھی چلے گا۔ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کل عدالت میں پیش ہوں، اس کے بعد وزیر اعظم کو طلب کریں گے۔ تفتیشی آفیسر کو سیکٹر کمانڈر کا بیان لے کر کل پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی شعبے میں باہمی تعاون مزید مضبوط کرنے اور تجارتی حجم $5 ارب سالانہ کی سطح پر لانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی ترک کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے اور ترک صدر کو پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت۔ پنجاب اسمبلی میں حقیق عزت بل 2024 کے خلاف احتجاج۔ کالا قانون نامنظور کے نعرے۔ اپوزیشن نے بل کے خلاف پلے کارڈز بھی اپنی نشستوں پر لگا دیے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حقیق عزت بل مسترد کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طلبی کا عندیہ دے دیا۔ ججز کی تعیناتی کے لیے پنجاب حکومت کو آخری موقع۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ اگر 24 جون کو آئندہ سماعت تک ججز تعینات نہیں ہوتے تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود عدالت میں پیش ہوں۔
थाना खन्ना की हदूद में गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस में 2 साल होने के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल हुई और नामुलजिम गिरफ्तार हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को 22 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने पुलिस के वकील से कहा, पुलिस को 2 साल से पता नहीं चल रहा गाड़ी का ड्राइवर कौन था। हादसा मेरे या आपके साथ हुआ होता तो भी ऐसे ही चल रहा होता। गाड़ी वजीर की हो, इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट की हो, तफ्तीश तो होनी ही है। पुलिस कह रही है लाहौर हाई कोर्ट की तफ्तीश के लिए मैं इजाज़त दूं। मज़ीद समाअत 22 मई तक मुलतवी। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं 10वीं और इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूल्स में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना था कि बाजारों और तिजारती मराकज़ में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के टीपू सुल्तान रोड पर MQM पाकिस्तान का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के इलेक्ट्रिक से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म। MQM रहनुमाओं का कहना था कि 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। 2 रोज़ तक एहतजाज मौखर कर रहे हैं। बुध तक मुतालबात मंजूर न हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि तलबा की वापसी के लिए खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे किर्गिस्तान रवाना होगा। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। पहली परवाज़ में 300 तलबा को किर्गिस्तान से लाया जाएगा। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 10,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। चीनी 141 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जो अखराजात मिलाकर तकरीबन 156 रुपये में पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि चीनी की खरीदारी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। BISP सारिफीन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 और आम सारिफीन के लिए कीमत 155 रुपये मुकर्रर है। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शिवाब में शिद्दत पसंदों का निशाना बनने वाले इलाके के वाहिद गर्ल्स स्कूल में तदरीसी अमल का दोबारा आगाज़। तामीर और मरम्मत के बाद स्कूल खोल दिया गया। रवामा गर्ल्स स्कूल को शिद्दत पसंदों ने बारूदी मवाद से तबाह किया था। आलमी अदालत इंसाफ में प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। गजा में हमास रहनुमा याह्या सुमार के वारंट जारी करने की भी दरख्वास्त। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को खेला जाएगा।